اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم۔ آج سلسلہ گفتگو معرفت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ضمن میں جس ٹاپک کے تحت ہم شروع کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ قائم علیہ السلام کے لیے دعا کے کیا نتائج ہیں، اور جب کہ امام غیبت میں ہیں تو کیا ہمیں صرف دعا پر اکتفا کرنا ہے، اور مزید کیا عوامل ہیں اور کیا کام ہیں، کیا فرائض ہیں جو ہمیں امام کی غیبت میں انجام دینے ہیں، جس کا مقصد امام کے آنے کا راستہ آسان کرنا ہے۔ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ دو کتابوں کے میں آپ کو ریفرنس دے رہی ہوں۔ بحار الانوار ایک مستند کتاب ہے، وسائل الشیعہ یہ بھی ایک مستند کتاب ہے۔ اس میں دونوں کتب میں امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص ہماری مدح میں شعر کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے، یہ گھر دنیا سے 7 گنا وسیع ہے، مقرب فرشتے اور نبی اسے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، دیکھیں شعر اسی وقت کہا جائے گا کہ جب اس ہستی کی معرفت ہوگی، تو پھر بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ چاہے شعر کہنا ہو یا کوئی بھی دنیا کا کام ہو، امام کی معرفت کے بنا اس کا اتنا کثیر اجر ناممکن ہے۔ یعنی یہاں سے ہم ایک چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ نتیجہ بھی اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے اس وقت اتنے سوالات ہیں، ہم یقیناً 1 بائی 1 ہر لیکچر میں کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ سامعین کرام بہت دلچسپی سے ان سلسلوں کو سنتے ہیں اور پھر جو بھی فیڈ بیک دیتے ہیں اور جو سوالات کرتے ہیں، یقیناً وہ ہماری نگاہ میں ہیں، اور ہم ہر لیکچر میں کوشش کرتے ہیں کہ در پردہ بغیر سوال کو دہرائے جتنے بھی سوالات ممکن ہیں ان کے جوابات اس لیکچر میں شامل کرتے جائیں۔ تو ایک سوال جو مسلسل ہو رہا ہے اور جو بہت زیادہ کیا گیا ہے، گو کہ میں سوال کو کسی بھی لیکچر میں نے ابھی تک دہرایا نہیں کہ کون سے سوال ہوئے ہیں، مگر یہ سوال آپ سب کے ذہنوں میں ضرور ہے، ہر سامع کے ذہن میں ہے اور ہر منتظر کے ذہن میں ہے کہ جو امام کا انتظار کر رہا ہے کہ جب امام پردہ غیبت میں ہیں تو اب ہم کیا کریں، ہم ان کے آنے کے لیے راستہ کس طرح آسان کریں۔ پہلا جو سب سے بڑا اور اہم کام جو ان کے آنے کا راستہ آسان کرنے کا ہے، جو ہم سب جانتے بھی ہیں، وہ ہے کہ قائم اجل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے، ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرنا، اور مزید کیا ذمہ داریاں ہیں اور مزید ہمیں کیا کیا کرنا ہے وہ ہم سلسلہ وار آپ کی خدمت میں پہنچاتے جائیں گے۔ آج پہلے ہم اس اہم موضوع پہ گفتگو کریں کہ دعا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے دعا کرنے کے نتائج کیا ہیں، اور آپ کے لیے دعا کیوں کی جائے، اور آپ کے لیے جو دعا کرے گا ان ریٹرن اسے کیا ملے گا۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ ان باتوں کے آپ کے سامنے جوابات پیش کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے ظہور کے لیے جو باتیں فائدہ مند ہیں، یعنی جو بینیفیشل باتیں ہیں کہ جس سے آپ کا ظہور میں تعجیل ہو، ان میں سب سے ٹاپ آف دا لسٹ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرنا ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ یہ توہم کریں کہ ان کے اندر ایک وہم آ جائے یا ایک خیال آ جائے کہ امام زمانہ علیہ السلام
تو مخلوق کو برکات حاصل کرنے کا وسیلہ ہیں، یعنی ان کی ذات سے تو ہم برکت حاصل کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ تو لوگوں سے بے نیاز ہیں، تو لوگوں کو دعا کی کیا ضرورت ہے۔ تو چند نکات ہیں، اس میں ہم یہ ان تمام سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سلسلہ وار۔ حضرت قائم علیہ السلام کے لیے ہماری دعا بطور ایک ہدیہ ایک حقیر شخص کی طرف سے، یعنی ہم جب ان کو دعا کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ ہدیہ ہے ایک حقیر شخص کی طرف سے ایک بزرگ شخصیت کی خدمت میں، یعنی ہمارے طرف سے جو کہ ہم حقیر ہیں، ہماری طرف سے، کیونکہ ان کے شائن شان کیا تحفہ ہو جو ہم انہیں پیش کریں، تو شائن شان تحفہ ان کے لیے ہم چوز نہیں کر سکتے، ہمارا اتنی جسارت نہیں ہے ہم میں کہ ہم ان کے لیے کیا شائن شان، تو ہمیں کیا پتہ ان کے شائن شان کیا تحفہ ہے، لیکن دعا ان بزرگ ہستی کے لیے ایک ہدیہ ہے جو ہماری طرف سے ان کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں نا، آپ جب کسی سے ملتے ہیں، چلیں ہم اپنی مثال لے لیتے ہیں، گو کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہے کہ سب کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ دعا کی اہمیت کیا ہے۔ جب ہم کسی سے ملتے ہیں آپس میں، تو اگر کوئی آپ کو دعا دے، ٹھیک ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اس نے مجھے دعا دی ہے۔ میٹیریل تحفے اور مادی تحفے تو ایک طرف، لیکن جو دعا کا تحفہ ہوتا ہے نا، وہ بہت پسند کیا جاتا ہے کہ دعا، اس نے مجھے دعا دی ہے۔ تو سوچیں کہ یہ تو ہمارا اور ہم عام انسانوں کا آپس میں، اور اگر ہم اسی دعا کو قربتاً اللہ امام کے حضور ہدیہ بنا کر بھیجیں تو یقیناً امام کے غم و اندوہ میں کمی بھی ہوگی، ان کی تنہائی دور ہوگی، اور یہ ہماری طرف سے ہے کہ مولا ہم چاہتے ہیں ہم آپ سے کنیکٹڈ رہیں اس دعا کے ذریعے سے۔ اب نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ جب حضرت قائم علیہ السلام کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے آثار کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کی برکات کیا ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ واضح کر دیں کہ حضرت قائم حجت اللہ نے خود یہ دستور دیا ہے، خود کہا ہے، بہت کہا ہے کہ میرے ظہور کے لیے زیادہ دعا کریں، اور امام کے لیے دعا کرنے سے، آپ کے ظہور میں تعجیل سے دعا کرنے سے آپ کی نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویسے بھی دعا کرنا اظہار محبت قلبی ہے، یعنی آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہو تو آپ دوسروں کو دعا دیں۔ دعا کرنا بھی انتظار کی علامت ہے، اور دعا کرنے سے ائمہ کی تعلیمات زندہ رہتی ہیں، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے دعا کرنا سب سے بڑی بات کہ شیطان کو وحشت ہوتی ہے اور شیطان کو تنگی محسوس ہوتی ہے کہ جب ہم امام کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب وہ شیطان چاہے وہ چھپا ہوا ہے یا چاہے وہ آپ کو دائیں بائیں چلتا پھرتا باتیں کرتا، آپ سمجھ گئے ہوں گے جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں ہیں، ڈسٹرکٹیو پاورز ہیں جتنی، جب آپ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرتے ہیں تو انہیں تنگی محسوس ہوتی ہے، انہیں وحشت ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات ایک اور بھی بات ہے کہ آج کل جو فتنہ پھیلا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، جس میں ایک کرونا بھی فتنہ ہے، تو امام زمان اجل اللہ تعالی فرج شریف کے لیے پرخلوص دعا جو ہدیہ بھیجی جائے، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ زمانے کے فتنوں سے نجات ملتی ہے۔ آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اللہم عجل ولیک الفرج۔ اور اس مقام پر یہ دعا کرتی ہوں کہ پروردگارا تمام مومنین جو کرونا میں مبتلا ہیں ان سب کو صحت تندرستی عطا فرما، اور تمام مومنین جو صحت یاب ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ دعا کرنا امام قائم کے حقوق میں سے بھی ہے کہ وہ ہم پر حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کریں،
اور جو شخص امام قائم کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرتا ہے تو امام بھی اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور امام کی شفاعت اس کے شامل حال ہوتی ہے، اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جب ہم امام زمانہ کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ کا فضل ہمارے شامل حال ہو جاتا ہے، اللہ خصوصی طور پر اپنی رحمت کی نگاہ کرتا ہے، اجر رسالت ادا ہوتا ہے، ہماری دعاؤں کی قبولیت کی سند بنتی ہے، ہماری بلائیں دفع ہوتی ہیں، روزی میں اضافہ ہوتا ہے، گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ اور پھر جو شخص امام کے لیے دعا کرتا رہے اور امام کی طرف اپنا دھیان، کیونکہ دعا کرنے سے امام کی طرف دھیان جاتا ہے، پھر آٹومیٹکلی آنے والے سلسلہ وار آڈیو لیکچرز میں ہم یہ بات کریں گے کہ دعا کے پھر آگے کتنے فائدے ہیں اور کتنی ذمہ داریاں ہماری ادا ہو جاتی ہیں اس ایک دعا سے، اور بیداری یا خواب میں امام کی زیارت بھی نصیب ہو سکتا ہے کہ جو پرخلوص دعا کرنے والا اس کی دعا کا اتنا اسپریچول لیول ہو جائے کہ اسے امام کی زیارت نصیب ہو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربت اس کو ملتی ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی طرف سے کے لیے ادائے امانت حاصل ہوتی ہے، یعنی ہماری دعا ان کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا ایک امانت ہے جو ہمارے سپرد کی گئی ہے، تو جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس امانت کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اور وہ نور جسے نور باطن کہا گیا ہے، اور وہ نور باطن جو حضرت قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا نور ہے، اس دعا کی برکت سے وہ نور ہمارے دل میں زیادہ ہو جاتا ہے، عمر طولانی ہو جاتی ہے، اللہ کی نصرت حاصل ہوتی ہے، قرآن سے ہدایت حاصل ہوتی ہے، طلب علم کا ثواب زیادہ ملتا ہے، آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ دعا کرنا امام کے لیے موت کے وقت خوشخبری ملتی ہے، اور یہ دعا اللہ کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قربت حاصل ہوتی ہے، اللہ کے محبوب ترین افراد میں شمار ہوتا ہے۔ بد کردار انسان اس دعا کی برکت سے نیک کردار بن جاتا ہے، اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ جب انسان عبادت کرتا ہے تو اللہ اس کی عبادت میں اس کی تائید کرتا ہے، یعنی اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ مظلوم کی مدد شمار ہوتی ہے، یعنی امام زمانہ کے لیے دعا کرنا ایسا ہے کہ جیسے کسی مظلوم کی مدد، بزرگ تر کے احترام کا ثواب ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی یعنی جو ان کے خون کا، چونکہ انہوں نے انتقام لینا ہے امام نے آ کر، تو ہمیں وہ ثواب حاصل ہوتا ہے کہ ہم امام کے انتقام، خون کے انتقام کے لیے کہ وہ جلد انتقام ہو، اس کے لیے جو دعا کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ 70,000 گناہگار افراد کی ہمیں شفاعت کا حق ملتا ہے صرف ایک دعا کرنے سے۔ شیطان کا دل زخمی ہوتا ہے، روز قیامت یہ ہدیہ ہمیں خاص ہدیہ بنا کر لوٹایا جائے گا، اللہ کے سائے میں ہوگا، اللہ کی رحمت میں ہوگا۔ اور جس مجلس میں دعا ہوتی ہے، جس مجلس میں امام کا ذکر ہوتا ہے، وہاں امام زمانہ خود تشریف لاتے ہیں، ہم پر اپنا دست شفقت رکھتے ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج، فرشتے طلب مغفرت کرتے ہیں، امید کے دیے روشن ہو جاتے ہیں، دل باغ باغ ہو جاتا ہے، رسول خدا خوش ہوتے ہیں، ائمہ اہل بیت خوشحال ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ دعا بہترین اعمال میں شمار ہوتی ہے۔ یہ دعا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے دعا ثقلین سے تمسک ہے، خدا کی رسی سے تمسک کرنا ہے، ایمان کامل ہوتا ہے، شعائر خدا کی تعظیم ہوتی ہے، اور اس دعا سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس دعا میں عالم کو دوست رکھنے کا ثواب ملتا ہے، اور پھر ائمہ کے گروہ میں محشور ہوگا، جنت میں اوپر کا درجہ ملے گا، بد حساب سے محفوظ رہے گا، روز قیامت شہداء کے درجات ملیں گے، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ کی خدمت میں ہم وہ روایت پیش کرتے ہیں کہ جس پر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف نے دستخط کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں
ایک دفعہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کیا تھا کہ جس بات پر امام خود دستخط فرمائیں یا خود اپنے ہاتھوں سے دست مبارک سے تحریر کریں اسے توقیع کہتے ہیں. تو سمجھیں کہ یہ بھی ایک توقیع والی روایت ہے کہ امام کہتے ہیں کہ تم امام قائم یعنی اپنے لیے فرما رہے ہیں کہ تم امام قائم علیہ السلام کے ظہور کے لیے بہت دعا کیا کرو. غیبت ہونے کی علت کے بارے میں خدا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مائدہ، آیت کا نشان ہے 101. یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسوکم. اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. تو امام فرماتے ہیں کہ جب میں ظہور کروں گا تو کسی طاغوت کی بیعت میری گردن پر نہیں ہوگی، بلکہ ساری گردنیں امام کے آگے جھکی ہوں گی. اور امام کے لیے دعا کرنا نعمتوں کے زیادہ ہونے کا باعث ہے. اب ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کا وجود مبارک خود ایک نعمت ہے، اور جب آپ کو نعمت مل جائے تو شکر نعمت واجب ہے. شکر نعمت سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے. اب ہم آپ کے سامنے یہ بات پیش کریں گے کہ امام چونکہ آپ کا وجود نعمت ہے اور شکر نعمت واجب ہے، تو ہم کس طرح سے اس نعمت کا شکر ادا کریں. شکر کی بھی اقسام ہے، ٹھیک ہے، اور دعا کرنا شکر کی ایک قسم ہے. یعنی امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے دعا کرنا، کیونکہ امام کا وجود نعمت ہے اور اس نعمت کا شکر واجب ہے، اور اس شکر کی ادائیگی میں دعا ایک اہم ہتھیار ہے. یعنی آپ الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. اچھا، امام قائم علیہ السلام کا وجود مبارک نعمت ہے. اب دیکھیں، ہم آپ کے سامنے دو دلیلیں پیش کرتے ہیں، ایک عقلی دلیل اور ایک روایات کے مطابق دلیل نقلی. کیونکہ دو دلیلیں ہیں، یا عقل سے دو یا نقل سے دو. یعنی نقلی دلیل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نقل والی دلیل، نقلی دلیل کا مطلب ہے کہ روایات کو پیش کیا جائے دلیل کے طور پہ. اب پہلے ہم آپ کے سامنے عقلی دلیل پیش کریں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سب سے اعلیٰ ترین نعمت کیا ہے. اعلیٰ ترین نعمت وہ ہے جو علوم الہی کی شناخت میں اور معرفت الہی میں مفید ہو. یعنی ایسی نعمت، بہترین نعمت کیا ہے؟ ایسی نعمت کہ جو اللہ کی شناخت اور معرفت میں مفید ثابت ہو. اور ظاہری بات ہے کہ جسے علوم الہی کی شناخت ہو جائے اور معرفت الہی مل جائے اس کا درجہ یقیناً بلند ہو جاتا ہے. تو یقیناً ایسی نعمت کی تلاش کرنا ضروری ہے کہ جو علوم الہی کی شناخت بھی دے اور معرفت الہی میں مفید بھی ہو. تو سوچیں سامعین کرام، پھر ایسی نعمت کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا وجود مبارک ہی ہے، اور کیا نعمت ہے. تو آخرت کی نعمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اعلیٰ درجات کے لیے یہ نعمت وہی امام ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اور یہ امام کا وجود مبارک اور وجود اقدس ہے. اب آئیے ہم دلیل نقلی دیتے ہیں. ان پہ بہت سی روایات بھی ہیں جو دلیل میں ہے. اصول کافی میں مولا علی علیہ السلام سے ملتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس آیت میں جو سورہ ابراہیم کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی عطا کردہ نعمت کو کفران نعمت سے بدل دیا، کے بارے میں فرمایا. یعنی مولا علی اس آیت کا تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہم وہ نعمت ہیں جن کے ذریعے اللہ نے بندوں پر عنایت کی ہے اور ہماری وجہ سے فلاح پاتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص ہمارے وجود کی نعمت کا انکاری ہو تو وہ شخص وہ ہے کہ جس پر اللہ کبھی اپنا فضل اور عنایت نازل نہیں کرے گا، اور وہ شخص کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا. اور تفسیر عیاشی اور تفسیر کمی میں امیر المومنین علی علیہ السلام سے ملتا ہے کہ آپ نے ایک آیت، جو کہ آیت کیا ہے، سورہ تکاثر کی آیت اور بڑی مشہور آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ اس کے بارے میں امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہیں وہ نعیم کہ جن کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم مومن کے لیے نعمت اور کافر کے لیے تلخ ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم خاندان پیمبر ہی نعیم ہیں۔ خدا نے بندوں پر عنایت فرمایا، ہم سے لوگوں نے الفت کی، خدا نے ہمارے ذریعے ان کے دلوں میں انس پیدا کیا اور انہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، حالانکہ وہ پہلے دشمن تھے۔ اور ایک بہت مشہور آیت سورہ لقمان کی، بہت مشہور آیت، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، یہ ہم نے درمیان میں سے آیت کا ایک گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ہم نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر تمام کرنی، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ظاہری نعمت ظاہری امام ہے اور باطنی نعمت امام غائب ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے سوال کیا آیا کوئی امام مولا غائب بھی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، وہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے لیکن ان کی یاد مومنوں کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ ہم 12 ائمہ ہیں۔ تو عزیزان محترم، سامعین کرام، آج ہمیں اس بات کا اندازہ بہت بخوبی ہو گیا اور اچھے طریقے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ جس امام کا وجود مبارک نعمت ہو، وہ اس نعمت کے لیے دعا کرنا شکر نعمت کے زمرے میں آتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا گو ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور میں جلد تعجیل ہو اور ہماری آنکھیں آپ کے دیدار سے منور ہوں، ہمارے دل آپ کے دیدار سے اطمینان حاصل کریں، اور پروردگار ہمیں آپ کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ پروردگارہ ہمارے آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اپنے امام کی معرفت عطا فرما، اور پروردگارہ ہمارے ملک سے کرونا کی وبا کا خاتمہ فرما، تمام مظلومین جہان کی مدد فرما، اور پروردگارہ مومنین کرام کو طول حیات اور زندگی عطا فرما۔ اطاعت امام اور اطاعت الہی میں ہمیں اور ہماری اولاد کو رکھنا، دجال کے فتنوں سے ہمیں اور ہماری اولاد کو دور رکھنا، شیطان کے مکر و فریب اور ہیلوں اور بہانوں سے ہمیں اور ہماری اولاد کو دور رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔